اللہ احکم الحاکمین کی بے پناہ حمد و ثنا کہ جو مالک و خالق کائنات ہیں، لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس پاک طاہر و مطہر ہستی پہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رحمت و مغفرت کی دعا صحابہ کرام، تابعین عظام، ائمہ مجتہدین اور تمام مرحومین مسلمین کے لیے، پوری انسانیت کے لیے ایمان، امن اور ہدایت کی دعا کے بعد اللہ احکم الحاکمین نے جس وقت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، پھر ان کو دنیا میں بھیجا، اس وقت ایک بات کہی، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، آپ کو زمین پہ بھیج رہا ہوں، آپ نے زندگی زمین پر گزارنی ہے، اس زندگی کے گزارنے کے لیے رہنمائی میں آسمان سے نازل کروں گا۔ زندگی گزارنے کے طور طریقے، کیسے زندگی گزارنی ہے، وہ آسمان سے میں تمہیں بتاؤں گا۔ جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس کے لیے کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا۔ اما یأتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا ان پر غم اور خوف ان سے ختم کر دیا جائے گا۔ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ بتاتے گئے کہ ایسے ایسے آپ نے عبادت کرنی ہے، ایسے مجھے راضی کرنا ہے، آپس کے معاملات ایسے کرنے ہیں۔ یہ سلسلہ چلتے 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 نوح علیہ السلام تک پہنچا، پھر نوح علیہ السلام سے یہ سلسلہ چلتے چلتے کریم آقا علیہ السلام تک پہنچا۔ یہ ہے نبوت، یہ ہیں انبیاء کرام، یہ ہیں پیغامبر، اللہ کا پیغام انسانیت تک پہنچانے والے، اور یہ بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی لالچ کے اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچاتے رہے۔ کسی نے ان کو تکلیف دی، کسی نے ان کا مذاق اڑایا، کسی نے کچھ کہا، انہوں نے اللہ کے پیغام پہنچانے میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں کی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سلسلہ پہنچا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ سلسلہ پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا، وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، حقیقی بیٹے اللہ نے دیے، اللہ لے گئے، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ، لیکن یہ اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور نبیوں کے سلسلے کو مکمل کرنے والے۔ جو آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا تھا وہ یہاں آ کر کے مکمل ہو گیا۔ اسی لیے کریم آقا علیہ السلام نے، صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں یہ نبوت ایک گھر کی طرح ہے، ایک محل کی طرح ہے۔ محل کسی نے بنایا بڑا خوبصورت، لوگ آئے، انہوں نے اس محل میں چل پھر کے دیکھا، بڑا خوبصورت گھر بنا ہے، ایک اینٹ کی جگہ باقی ہے، وہ اینٹ نہیں لگی۔ تو دیکھنے والوں نے، وزٹ کرنے والوں نے یہ کہا یہ اینٹ ایک لگ جاتی تو یہ محل بالکل مکمل ہو جاتا۔ وہ آخری اینٹ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو لگا دیا، اب یہ نبوت کا محل مکمل ہو گیا ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی اینٹ، کوئی تعمیر اب نہیں ہونے والی۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں ایک اور حدیث جو بخاری اور مسلم ہی کی ہے، اپنے 5 ناموں کا تذکرہ کیا، اپنے 5 ناموں کا تذکرہ کیا۔ فرمایا لی 5 اسماء، میرے 5 نام ہیں۔ پہلا نام انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا معنی کیا ہے؟ سب سے زیادہ قابل تعریف شخصیت، سب سے زیادہ قابل تعریف شخصیت وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا احمد، دوسرا میرا نام احمد ہے، جو قرآن کریم میں سورہ صف میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، میں تمہیں خوشخبری دے رہا ہوں میرے بعد ایک رسول آئیں گے اور ان کا نام احمد ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسرا نام میرا کیا ہے؟ احمد، سب سے زیادہ اپنے رب کی حمد و ثنا کہنے والا، اپنے رب کی تعریف بیان کرنے والا ساری کائنات سے بڑھ کر۔ وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْكُفْرَ، تیسرا میرا نام ہے ماہی، مٹانے والا، اللہ نے میرے ساتھ کفر کو مٹا دیا۔ وَأَنَا الْحَاشِرُ، چوتھا نام میرا کیا ہے؟ حاشر، الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمِ، جس کے قدموں پر اللہ ساری انسانیت کو جمع کریں گے۔ اس کی تفصیل ہے پھر لمبی، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، پھر دوسرے انسان 12۔ 5واں نام بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، انا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، میں عاقب ہوں، سب کے بعد میں آنے والا، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ پھر اسی طرح غزوہ تبوک کا موقع آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے نکلنے لگے۔ ایک بہت بڑا معرکہ تھا، بہت بڑا معرکہ، 30,000 کے قریب صحابہ کرام کو تیار کیا گیا۔ اس کے لیے بار بار چندے کی اپیل بھی کی، کیونکہ یہ رومن ایمپائر کے خلاف بہت بڑا ایک معرکہ جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے۔ وہاں پر یہ ایک بات ذہن میں آئی کہ مدینے میں پیچھے کس کو چھوڑ کے جائیں، اور یہ واحد موقع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ تم مدینہ میں رہو گے، تم ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پریشان ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں میدان کا بندہ ہوں، جہاد کا بندہ ہوں، آپ مجھے ان بوڑھوں میں، خواتین میں، بچوں میں چھوڑ کے جا رہے ہیں، مجھے اپنے ساتھ لے کر کے جائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ تیرا اور میرا معاملہ ایسا ہی ہے جیسا کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا تھا۔ انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، جیسا موسیٰ اور ہارون کا معاملہ تھا تیرا میرا معاملہ ایسا ہے۔ اب فوراً بات ذہن میں آئی کہ کوئی یہ نہ کہے کہ موسیٰ علیہ السلام نبی تھے تو ہارون علیہ السلام بھی نبی تھے، ساتھ ہی اس کی وضاحت کر دی وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، یہ واضح کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک اور حدیث میں، چوتھی حدیث بھی سنتے جائیے اسی مقام پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيًّا لَقَانَ عُمَرُ النَّبِيَّ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آنا۔ اگر نبی آنا ہوتا تو عمر ایسے تھے کہ اللہ ان کو نبوت و رسالت عطا کرتے، لیکن میرے بعد کوئی ایسی نبوت و رسالت کا سلسلہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے نبوت و رسالت کے سلسلے کو مکمل کر دیا گیا۔ ہاں ایک اور سلسلہ بتا دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، فرمایا میرے بعد نبی کچھ ہوں گے، لیکن وہ اللہ کے نبی نہیں ہوں گے، وہ جھوٹے اور کذاب ہوں گے۔ یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث۔ کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ثلاثون دجالون کذابون کلہم یزعمون انہ نبی ولکن لا نبی بعدی۔
30 لوگ میرے بعد قیامت تک بڑے بڑے اعلان کریں گے کہ ہم نبی ہیں اللہ کے، وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدِي، لیکن میرے بعد نبی نہیں ہے۔ وہ سب جھوٹے ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، دجالون، لوگوں کو دھوکہ دینے والے ہوں گے، نبی اللہ کے نہیں ہوں گے، اللہ کے نبی نہیں ہوں گے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 5 فرامین میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے۔ قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ سورہ احزاب سے، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ سے ایک آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ایمان والے وہ ہیں، ہدایت والے وہ ہیں، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ ایمان والے وہ ہیں جو کچھ اے پیارے نبی ہم نے آپ پر اتارا اس پر ان کا یقین اور ایمان ہو، اور جو کچھ آپ سے پہلے اترا اس پر یقین ہو۔ اب اس کے بعد قیامت کا یقین ہو، اللہ کی طرف سے کوئی وحی نہیں آ سکتی۔ یہ یقین و ایمان ہم سب کے دلوں میں ہونا چاہیے کہ وحی کا سلسلہ مکمل ہو چکا، اب اللہ کی طرف سے کوئی پیغام، کوئی وحی انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نہیں آنے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے سلسلے کو مکمل کر دیا قرآن کریم کی شکل میں، قرآن کریم کی شکل میں مکمل کر دیا۔ ام ایمن ایک صحابیہ بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دائیہ بھی ہیں، اور والدہ کی جگہ پہ بھی ہیں کہ حضرت خواجہ عبداللہ کی یہ لونڈی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ملنے جایا کرتے، ان کے پاس ملنے جاتے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو بھی ساتھ لے جاتے، ام ایمن کے پاس کچھ وقت گزارتے اور واپس آ جاتے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو ایک دن ابو بکر اور عمر دونوں بیٹھے ہیں، یار کبھی کبھی آقا کے ساتھ ہم مل کے اب ام ایمن کے گھر میں جاتے تھے، اب آقا نہیں رہے تو چلو وہ یاد تازہ کرتے ہیں، ہم بھی ام ایمن کے گھر میں جاتے ہیں۔ دونوں آگے ام ایمن کے پاس بیٹھے، ام ایمن رونے لگی، رو پڑی۔ اب یاد تو آئی ہوگی نا کہ کیسے ابو بکر و عمر کے ساتھ آقا ہوتے تھے، آج اکیلے ابو بکر و عمر، آقا ساتھ نہیں ہے۔ یاد آئی تو ام ایمن رو پڑی۔ جب ام ایمن رو پڑی تو حضرت ابو بکر نے کہا، ام ایمن تو جانتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام اللہ کے پاس ہے وہ بہت بلند ہے، اللہ کے پاس جو مقام ہے بہت بلند ہے، وہ یہاں سے بہت بہتر جگہ پہ ہے۔ ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں، ابو بکر عمر میں اس وجہ سے نہیں روتی، مجھے پتہ ہے اللہ کے ہاں بڑے مقام پہ آقا کریم ہوں گے، میں تو اس لیے رو رہی ہوں کہ جو اللہ کی باتیں ہمیں سننے کو ملتی تھیں، اللہ تعالیٰ ایسے کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے کہتے ہیں، وہ اب سلسلہ بند ہو گیا، اب اللہ کی طرف سے وحی نہیں آنی، وہ سلسلہ بند ہو گیا وحی کا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کچھ لوگوں نے نبوت کے دعوے کیے۔ ایک عورت نے دعویٰ کیا، 2 مردوں نے دعویٰ کیا، طلحہ اسدی تھا، مسیلمہ کذاب تھا، اسود انسی تھا، ان سب نے نبوت کے دعوے کیے۔ صحابہ کرام نے ان کے خلاف قتال کیا، لڑائی کی، ختم کیا ان فتنوں کو، ختم کیا، صحابہ کرام نے ان فتنوں کو ختم کیا۔ لیکن پھر ایک ایسا فتنہ ہمارے اس بر صغیر میں آیا، بر صغیر پاک و ہند میں ایک فتنہ آیا، ایک شخص چلا، ابتدا کی اس نے، گھر سے بھاگا کسی وجہ سے، 15 روپے ماہوار پہ کسی وکیل کا منشی لگ گیا، وکالت سے دل بھرایا، ایک پادری کے ساتھ دوستی ہوئی اور اس دوستی میں وکالت کا امتحان دے دیا، لیکن فیل ہو گیا، وکالت میں فیل ہوا، منشی پونے سے ویسے دل اکتا گیا، اب دل میں آیا کہ مجھے مناظر بننا چاہیے، مناظرے کرنے چاہیے مجھے، مناظر بن کے کچھ کتابیں ادھر سے پڑھی، کچھ ادھر سے کیا، مناظر اسلام بن کے سامنے آنے کی کوشش کی، اور اسی وقت میں ایک اشتہار شائع کر دیا کہ میں بڑا اچھا مطالعہ میں نے کیا ہے، دلائل بڑے اچھے اکٹھے کیے ہیں،
50 جلدوں میں ایک کتاب لکھنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس پیسے نہیں ہیں. تعاون کریں. بڑے بڑے مسلمان نواب ہیں، رئیس ہیں، ریاستوں کے جو والیان ہیں، میرے ساتھ تعاون کریں تاکہ میں وہ کتاب چھاپ سکوں اور انسانیت تک، لوگوں تک، مسلمانوں تک پہنچ سکے. بڑے لوگوں نے تعاون کیا اور یہ مناظر اسلام صاحب پیسے اکٹھے کرتے گئے، لوگوں سے پیسے اکٹھے کرتے گئے. پیسے اکٹھے کیے، 1-2 جلدیں کتاب کی شائع بھی کی، 4 حصے آگے کچھ نہیں آ رہا. لوگ کہتے جناب ہم نے 50 جلدوں کے پیسے دیے ہیں، آپ 4 پہ بس کر کے بیٹھ گئے، آگے بھی چلیے، ہمارے پیسے ہیں، کتابیں چھاپیے، پہنچائیے ہم تک. لیکن اس سے یہ نہ ہوا. سلسلہ کچھ آگے بڑھایا، مریدی کا سلسلہ شروع کیا، بیعت کا سلسلہ شروع کیا، لوگوں سے بیعت لینے لگا. بیعت کے سلسلے کے ساتھ ساتھ آگے کچھ بڑھا تو اس نے کہا، پہلے تو جو کتابیں 4 چھاپی تھیں ان میں کہا کہ سچ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے قرب قیامت میں اور انسانیت کو اللہ کے راستے پہ چلائیں گے. لیکن اب ذہن میں اپنے کچھ کھچڑی اور پک رہی تھی، ذہن میں کچھ اور ابالے آ رہے تھے کہ کیوں نہ میں ہی دعویٰ کر دوں عیسیٰ علیہ السلام تو عیسیٰ علیہ السلام کے مثل کا، ان کے مانند آنے کا، ان جیسا بننے کا میں دعویٰ کر دوں، مسیح کا دعویٰ میں کر دوں. اب رکاوٹ پیدا ہوئی کہ عیسیٰ علیہ السلام تو میں نے لکھا ہے آسمان پہ ہیں اور انہوں نے آنا ہے، اب کیا کروں؟ اب وہاں سے پینترا بدلا کہ نہیں، وہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. صحیح تحقیق یہ ہے، صحیح بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں اور ان کی قبر شام میں ہے، ان کی قبر شام میں ہے. اب عیسیٰ علیہ السلام تو فوت ہو گئے، ان کی جگہ پہ کسی نے آنا تھا تو وہ میں آ گیا ہوں. اب سارے مسلمان میری پیروی کریں، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عیسیٰ علیہ السلام کی پیروی کرنی ہے، ان کی جگہ پہ میں آ گیا ہوں، میری پیروی کریں. مسلمان سیکھ پا ہوئے اس بات پہ کہ یہ کس چیز کا دعویٰ، کہاں سے اس کی دلیل لے رہا ہے. رسول اس نے پھر اگلا ایک اور پینترا بدلا کہ نہیں یار، وہ بھی غلطی ہو گئی تھی مجھ سے. عیسیٰ علیہ السلام شام میں دفن نہیں ہوئے، وہ تو سری نگر میں دفن ہوئے، کشمیر میں دفن ہے عیسیٰ علیہ السلام. یہ جھوٹ پہ جھوٹ چلتے گئے، اپنے آپ کو عیسیٰ علیہ السلام کے مثل بنانے کے لیے ایک جھوٹ سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، یہ سلسلہ سٹیپ بائی سٹیپ چلتا گیا. اور کہتے ہیں ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 جھوٹ اور بولنے پڑتے ہیں. اس کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوا. جی آپ نے تو پہلے کچھ اور لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہیں، آسمان پہ ہیں، اب پھر شام میں، اب شام سے نکلے سری نگر میں پہنچ گئے. اور مانند کا کہاں سے لیتے ہیں؟ کس نے کہہ دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے مثل آنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے بخاری اور مسلم میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم اٹھا کر کے کہتے ہیں والذی نفسی بیدہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لَيُوشَقَنَّ فِيكُمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدَلًا، تم میں عیسیٰ ابن مریم ضرور نازل ہوں گے، حاکم ہوں گے، عدل کریں گے. یکسر الصلیب، صلیب کو توڑ دیں گے. وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ، خنزیر کو قتل کر دیں گے. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، جزیہ معاف کر دیں گے. جزیہ کیا ہوتا ہے؟ کوئی غیر مسلم اسلامی حکومت میں رہنا چاہتا ہے، اسلامی ملک میں رہنا چاہتا ہے، وہ اپنی سیکیورٹی کا ٹیکس ادا کرے گا، یہ جزیہ ہے. اس وقت اسلام ایسے پھیل جائے گا کہ کوئی غیر مسلم رہے گا ہی نہیں، جزیہ ختم ہو جائے گا. پھر میں مال کی فراوانی ایسی ہوگی کہ لوگ زکوٰۃ لے کر کے نکلیں گے، زکوٰۃ کو قبول کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. ایسی فراوانی مال کی ہوگی. جس کو کہیں گے یار میں زکوٰۃ دینا، وہ کہتا میرے تو اپنی پڑی ہے، مجھے کوئی بندہ نہیں مل رہا، کس کو دوں؟ یہ کیفیت ہو جائے گی. اور اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کے اترنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ينزل عند منارۃ البیضاء بشرقی دمشق، عیسیٰ علیہ السلام دمشق کی مسجد کے سفید مینار کے پاس اتریں گے.
اب جب مرزا نے دعویٰ کیا نا کہ میں ہی عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ پہ آیا ہوں، تو لوگوں نے حدیث سامنے کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ تو مسجد کے مینار کے پاس اتریں گے۔ کہا میرے گھر کے پاس بھی تو مسجد ہے۔ کہا جی اس کا مینار نہیں ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، پیسے اکٹھے کرو مینار بنا لیتے ہیں۔ پیسے اکٹھے کرو مینار بنا لیتے ہیں۔ چندہ نیا شروع ہو گیا، وہ 50 کتابوں کے چندے علیحدہ اکٹھا کر لیا، یہ چندہ علیحدہ اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ یہ دکانداری بناتا گیا، دکانداری بناتا گیا۔ مسلمانوں سے مناظرے ہو رہے ہیں، اس سے بھی کر لو، اس سے بھی کر لو، اس سے بھی کر لو، اس سے بھی کر لو۔ یہ روش لوگوں کے اندر اپنے قدم جما رہے ہیں۔ اور اس کے اوپر چھتری تھی ایک جس نے اس کو پروٹیکشن دی تھی، وہ تھی برٹش گورنمنٹ۔ کیونکہ برٹش گورنمنٹ اس کو اس لیے چھتری دے رہی تھی کہ اس وقت مسلمانوں میں جہاد کے جذبات کو ختم کروانا مقصود تھا، اور اس شخص نے سب سے پہلے دعویٰ کیا کہ اب جہاد نہیں ہے، سلطنت برطانیہ ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے، اس کے اندر آرام سکون سے رہو، کوئی جہاد نہیں کرنا۔ اور خود اقرار کرتا ہے کہ میں نے اتنی کتابیں چھاپی ہیں لوگوں سے جہاد کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے، اور برٹش گورنمنٹ کی حمایت میں اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ لاکھوں روپیہ اس دور میں، جب یہ 15 روپے مہینے پہ منشی تھا، اس دور میں کہتا ہے میں نے لاکھوں روپے خرچ کیے ہیں کہ لوگ کسی طرح برٹش امپائر کے حمایتی بن جائیں، ان کے زیر سایہ اپنی زندگی گزارنے لگے۔ یہ مسیح کا سلسلہ آگے چلا، اس سے آگے بڑھا تو کہنے لگا کہ نہیں، جو مہدی علیہ السلام نے آنا تھا وہ بھی میں ہی ہوں، مہدی بھی میں ہوں، مسیح بھی میں ہوں۔ لوگوں نے اگلا اعتراض کر دیا کہ آپ تو کہتے ہیں میں مغل خاندان کا ہوں، برلاس قبیلے کا ہوں، امیر تیمور ہمارا بڑا ہے، اس کی نسل سے میں ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مہدی کے بارے میں کہا ہے کہ وہ سادات میں سے ہوں گے، ان کا نام عبداللہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمینہ ہوگا، اور میرے نام پہ وہ مہدی جو آئیں گے محمد نام ہوگا۔ آپ کا نام تو غلام احمد ہے، باپ کا نام غلام قادر ہے، ماں کا نام چراغ بی بی ہے۔ وہ تو حدیث پوری نہیں ہوتی، خاندان بھی وہ نہیں ہے، نام بھی وہ نہیں ہے، آپ کیسے بنتے ہیں؟ کہا نہیں، وہ نا اصل میں نے سوچا تھا، دیکھا تھا کہیں پرانے کاغذات میں ہمارے خاندان میں بھی کوئی سادات بیبیوں کے ساتھ شادیاں ہوئی تھیں، اس لیے میرا بھی ادھر سے کوئی تعلق بنتا ہے۔ کاغذات میں نے کہیں دیکھے تھے، تو ہم بھی شاید کہیں نہ کہیں سے، میں بھی سادات میں، وہ اب مغل برلاس قبیلہ کہاں، وہ کہاں کا رہنے والا، صحرائے گوپی کہاں، مدینے کے رہنے والے سادات کہاں سے وہ اپنے آپ کو اس نے مکس اپ کیا۔ اور ایسا لعین انسان ہے، میں جذباتی بات نہیں کرتا، کہ میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پہ سب سے پہلے جب کھڑے ہوئے نا تو اپنی ذات پیش کی، پہلی دفعہ واز کرنے لگے مکہ میں کریم آقا علیہ السلام، اور پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اللہ ہم سب کو لے جائے، اور کوہ صفا پہ ہم بھی پہنچے تو وہاں کریم آقا کھڑے ہوئے سارے مکے والے سامنے، تو ایک بات کی، لبثت فیکم عمرا، میں نے 40 سال تم میں گزارے ہیں، یہ تمہارے سامنے کھڑا ہوں، بتاؤ میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اپنے آپ کو ایسے قوم کے سامنے پیش کرنا کہ میں تمہارے سامنے ہوں، زندگی گزاری ہے، بتاؤ میرے بارے میں۔ ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہے جس نے اختلاف کیا ہو، سب نے کہا آج تک ہم نے آپ کی زبان سے سچ ہی سنا ہے، سچ کے سوا آپ کی زبان سے کچھ نہیں سنا۔ یہ تھے ہمارے آقا، یہ ہیں ہمارے پیغمبر، کہ جن کی زبان سے کبھی جھوٹ کسی کافر نے بھی نہیں سنا، کسی بیگانے نے بھی نہیں سنا، اور اپنی زندگی کو سامنے دیتے ہیں، بتاؤ تم بات کرو۔ کاش کہ جو قادیانی ہیں وہ مرزا کی سیرت کو کبھی پڑھ لیں، کبھی نہیں پڑھیں گے۔ لے آج میں ایک بات اور آپ سے کہتا ہوں، بڑی دفعہ بات ہوئی، ربوہ میں ہم بیٹھے تھے، اب تو چناب نگر ہو گیا، ربوہ میں ہم بیٹھے تھے،
ان کے تبلیغ کے پورے پاکستان کا امیر تھا، اس کے سامنے میں بیٹھا تو ایک بات کی کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ بات کیجئے، ہم ہر طرح کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ ہم مرزے کی ذات پہ بات کرتے ہیں، آپ جواب دیجئے۔ کبھی اس بات پہ نہیں آئے گا کوئی قادیانی، وہ معلم ہو، وہ ان کا مربی ہو، ان کا مبشر ہو، ان کا ناظر ہو، کوئی ہو ان کا، اس بات پہ بات نہیں کرے گا۔ وجہ کیا ہے کہ اتنے جھوٹ ہیں اس بندے کی زندگی میں، اس بندے کی تحریر میں اتنا تناقض ہے، ایک سے بات دوسری ٹکراتی ہے، ایک سے دوسری، دوسری سے تیسری، تیسری سے چوتھی۔ اور ایک بار ایسی مسجد میں ہمارے ایسے ہی قادیانی آ گئے تو بات ہوتے ہوتے انہوں نے ایک بات کی، نہیں جھوٹ نہیں ہمارے مرزا صاحب بول سکتے۔ میں نے ایک حدیث مبارکہ لکھ کے میں نے کہا یہ حدیث مبارکہ مرزا صاحب نے لکھی ہے کہ بخاری کی حدیث ہے، جاؤ بخاری نہیں سیاہ ستہ میں سے دکھا دو، میں آپ کا مذہب قبول کر لیتا ہوں۔ حالانکہ بڑی بات میں نے کہہ دی تھی، کہا جی تحریر کر دیں، لکھ دیں، لکھ دی کہ مرزا نے یہ بخاری کی حدیث لکھی ہے، بخاری میں نہیں ہے، مسلم میں نہیں ہے، یہ ابن ماجہ میں نہیں ہے، ترمذی میں نہیں ہے، موطا امام مالک میں نہیں ہے، ابو داؤد میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے، جاؤ لے کر کے آؤ۔ مرزا کہتا ہے بخاری کی حدیث ہے ہی نہیں، جھوٹ بولتا ہے۔ وہ بندہ مر گیا لیکن یہ بات لا نہیں سکا، مر گیا، ویسے ہی چلا گیا دنیا سے، اس کا جواب نہیں لا سکا۔ ایسے جھوٹے انسان کو بس وہ بیچارے پتہ نہیں کس طرح یا پڑھتے نہیں ہیں یا اس طرف ان کا دھیان ہی نہیں ہوتا۔ بہرحال وقت تھوڑا ہے، میں اختتام کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ اس انسان کا اختتام، اور یہ آج موضوع اس لیے تھا کہ یہ 3 دن بعد 7 ستمبر آ رہی ہے، یہ وہ دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے اہلیان پاکستان کو یہ نعمت عطا کی تھی کہ انہیں قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا گیا تھا، غیر مسلم قرار دیا گیا تھا۔ یہ 7 ستمبر آ رہا ہے، اس لیے میں نے اس کی طرف یہ آپ کی توجہ دی ہے کہ بعض ساتھی بڑا کہتے ہیں کہ نہیں جی ان کا تو اخلاق بڑا اچھا ہوتا ہے، اخلاق بڑا اچھا، جن کے نبی کا اخلاق نہیں ہے ان کا کیا ہوگا؟ ظاہر کچھ ہے باطن میں کچھ۔ جو پیر مہر علی شاہ کا نام سنا ہے، گولڑا کا نام سنا ہے نا آپ نے، ان کے ساتھ بحث ہو گئی تو کہنے لگا گولڑا کی زمین تجھ پہ لعنت 1000 بار، اب یہیں پہ رک جا۔ تو لکھنے لگ گیا لعنت نمبر 1، لعنت نمبر 2، لعنت نمبر 3، لعنت نمبر 4، 1000 مرتبہ لکھ کے بات ختم کی، اور اپنے مخالفین کے لیے ایسی ایسی گندی زبان استعمال کرنے والا کہ آپ اور میں یہاں ممبر اجازت نہیں دیتا کہ میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں، کہ جو اپنے ہی چچا کی بیٹی کو کہتا ہے کہ تیرے میرے خاندانی تنازعات تب ختم ہوں گے جب تو اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کرے گی، تو تیرے میرے خاندانی جو تنازع ہیں، جو ہماری جائیدادوں کے فیصلے عدالتوں میں کیس لگے ہیں، سارے ختم ہو جائیں گے، اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں۔ یہ نبی ہے، اس کو نبوت کا آپ کیسے انسان تصور کر لیں؟ گھن آتی ہے ایسے کردار سے، گھن آتی ہے۔ اس نے کہا تیرے ساتھ نہیں نکاح کرتی، کسی اور سے، کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ نے اس کا اور میرا نکاح آسمان پہ پڑھا دیا ہے، اللہ نے اس کا اور میرا نکاح آسمان پہ پڑھا دیا۔ اس کے باپ نے کسی اور کے ساتھ نکاح کر دیا، اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ کر دیا، ساری زندگی کسی اور کی بیوی رہی، یہ خواب ہی بیان کرتا رہ گیا۔ اور پھر ایک ایسا وقت آیا کہ اس نے ایک اشتہار شائع کیا، ایک اشتہار شائع کیا۔ اس اشتہار میں لکھا کہ اے اللہ، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ فلاں مولوی صاحب مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں، مجھے کذاب کہتے ہیں، جھوٹا کہتے ہیں، چور کہتے ہیں، فراڈیا کہتے ہیں، دھوکے باز کہتے ہیں۔ یا اللہ اگر میں دھوکے باز ہوں، جھوٹا ہوں، تو یا اللہ مولوی صاحب کی زندگی میں مجھ کو موت دے دے، مولوی صاحب کی زندگی میں مجھ کو موت دے دے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے، مولوی صاحب جھوٹے ہیں، تو یا اللہ پھر مولوی صاحب کو میری زندگی میں موت دے دے، اور موت بھی دینا یا تو حیضے کے ساتھ یا طاعون کے ساتھ موت دینا۔ اور اللہ احکم الحاکمین نے یہ پھر معاملہ بڑے خوبصورت انداز میں پورا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو، طویل وہ اشتہار ہے، یہ انہی کا چھپا ہوا میرے پاس ہے، میں اس کے چند
عبارتیں آپ کے سامنے صرف پڑھوں گا۔ مولانا ثناء اللہ احمد سری کے ساتھ آخری فیصلہ اشتہار کا عنوان ہے اور یہ انہی کی چھپی ہوئی ہے۔ بخدمت مولوی ثناء اللہ صاحب، السلام علی من اتبع خدا، مدت سے آپ کے پرچہ اہل حدیث میں میرے لیے تکذیب تفسیق کا سلسلہ جاری ہے۔ ہمیشہ آپ مجھے مردود، کذاب، دجال اور قرار دیتے ہیں اور میرے دعویٰ کو، جو میں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا ہے، جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ میں نے آپ سے بہت دکھ اٹھائے ہیں، صبر کرتا رہا، مگر اب میں دیکھتا ہوں کہ مجھے اللہ سے دعا کرنا ہے اس بارے میں۔ پھر آگے طویل وہ سلسلہ اور لے کر کے آخر میں پھر لکھتا ہے، مولوی صاحب سے التماس ہے کہ اب یہ معاملہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور آخر پہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، یا اللہ اب میرے اور مولوی صاحب کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے۔ یہ 1907 میں اشتہار شائع کر دیا، یا اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مولوی صاحب کی زندگی میں مجھے موت دے دے، اگر مولوی صاحب جھوٹے ہیں میں سچا ہوں تو مولوی صاحب کو موت دے دے میری زندگی میں، اور موت یا ہیضے سے آئے یا طاعون سے آئے۔ یہ 1907 میں اشتہار شائع کر دیا۔ اس کے 4-5 دن کے بعد سیر کے لیے مرزا جی نکلے اپنے دوستوں کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ، تو کہنے لگے یہ اشتہار میں نے ایسے نہیں چھاپ دیا، اوپر سے آرڈر آیا ہے اس لیے چھاپا ہے میں نے اشتہار، یہ ملفوظات میں بات ہے۔ اب اللہ کی قدرت، 1 سال 1 مہینہ گزرا کہ مرزا جی کی طبیعت اکتائی اپنے قادیان سے اور لاہور میں براجمان ہو گئے۔ لاہور آگے مرزا جی، اور ایک الہام دے دیا کہ میری موت مکے میں آئے گی یا مدینے میں آئے گی، میں نے مرنا کہاں ہے، یا مکے میں مروں گا یا مدینے میں مروں گا۔ یہ مرزا نے لکھ دیا اپنے الہامات میں کہ مجھے اللہ کی طرف سے کہا گیا ہے میری موت مکے یا مدینے میں ہے۔ دوسری طرف مولانا صاحب کے خلاف بھی اشتہار دے دیا۔ تیسرا، قادیان میں دل نہیں لگ رہا تو لاہور تشریف لے آئے، کیونکہ موصوف کو کبھی کبھی وائن پینے کا شوق بھی تھا۔ وائن آپ دیسی شراب بھی سمجھتے ہیں، اور اگر ولایتی ہو تو یہ مرزا جی کو شوق تھا، کبھی کبھی وہ لے لیا کرتے تھے تھکاوٹ اتارنے کے لیے، جسمانی اپنی ذہنی تھکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے وائن، اور خاص طور سے لاہور سے منگواتے تھے۔ مار روڈ پہ پلومر بلڈنگ ہے، پنجاب اسمبلی سے تھوڑا سا پیچھے ہی اسی طرف آئے گا ایک پلومر بلڈنگ، ابھی بھی وہ ہے، وہاں سے منگوایا کرتا تھا یہ۔ بہرحال مرزا صاحب لاہور آ گئے۔ لاہور آئے تو کھانا وانا کھایا، کھانا کھا کر کے یہ برانڈرتھ روڈ ہے اسٹیشن کے سامنے، وہاں پہ مرزا صاحب کا قیام تھا۔ اب وہ حیضے کی کیفیتیں شروع ہوئیں، حیضے کی وہ کیفیتیں شروع ہوئیں جو کہا تھا نا یا اللہ حیضے کی موت دینا، وہ کیفیتیں شروع ہو گئیں۔ ان کا بیٹا، یہ سیرت مہدی ہے، ان کے بیٹے کی لکھی ہوئی ہے، اس میں لکھتا ہے کہ اماں جی نے مجھے بتایا کہ ابا جی کو الٹیاں آنی شروع ہوئیں، الٹیاں آئیں تو ساتھ ہی دست آنے شروع ہو گئے۔ 1-2 بار باتھ روم میں گئے تو کمزوری بہت ہو گئی، اب باتھ روم میں نہیں جایا جا رہا، اب وہیں پہ چارپائی کے پاس انتظام کر دیا گیا، وہیں پر پھر سارے معاملات، آپ آگے سمجھ جائیں، وہیں پہ سارے معاملات ہوتے گئے اور وہیں پہ ان کا زندگی کا اختتام ہوا۔ اور جو وہ مولوی صاحب تھے وہ 1948 میں سرگودا میں آ کر کے فوت ہوئے۔ کتنے سال بعد؟ 40 سال بعد، جن کے بارے میں کہا تھا یا اللہ اگر یہ سچا ہے تو مجھے موت دے، اگر میں سچا ہوں تو اسے موت دے۔ اللہ نے دنیا میں یہ معاملہ دکھا دیا۔ تو بہرحال آج بات ہم کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اللہ کی طرف سے آخری پیغمبر اور آخری رسول ہیں، ان کے بعد کوئی پیغمبر کوئی رسول دنیا میں آنے والا نہیں ہے اللہ کی طرف سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے 5 نام رکھے ہیں، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں حاشر ہوں، میں ماہی ہوں، میں عاقب ہوں۔ اور عاقب کے بعد فرمایا العاقب الذی لیس بعدہ نبی، عاقب وہ ہوتا ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ آئے۔ اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تیرا اور میرا معاملہ موسیٰ و ہارون کا ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔
ہاں کچھ ہوں گے، دعویٰ کریں گے، لیکن سب دجال ہوں گے. سلاسون دجالون کذابون کلہم یزعمون انہ نبی ولکن لا نبی بعدی. سب جھوٹے ہوں گے، دعوے کریں گے نبی ہونے کے، لیکن نبی نہیں ہوں گے، وہ لوگوں کو دھوکہ دیں گے. انہی میں سے ایک بڑا دھوکے باز مرزا غلام احمد قادیانی تھا. اس کے پیروکار بھی بظاہراً بڑا کچھ کر کے دکھاتے ہیں، مظلوم بھی بنتے ہیں، لیکن اتنے جھوٹ ہیں خدا کی قسم کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. اور ایسی ایسی باتیں کہ ممبر پر زیب نہیں دیتا کہ میں وہ باتیں آپ کے سامنے رکھ سکوں، کہ ایک بندہ اپنی خدمت کے لیے، اپنی چوکیداری کے لیے صرف خواتین کا انتخاب کرتا ہے. کیوں بھائی؟ کیا تمہاری جماعت میں مرد نہیں ہیں کہ جو تمہاری سیکیورٹی کر سکیں؟ خواتین ہی کیوں ہیں؟ اور ان میں سے کوئی خاتون اگر چلی جاتی ہے تو اس کا دوپٹہ منگوا کر کے خاص طور پہ کھڑکی کے ساتھ باندھ دے کہ نہیں یہاں یہ نشانی مجھے نظر آنی چاہیے، یہ میری بڑی حفاظت کرتی تھی، راتوں کو جاگ جاگ کے پہرا دیتی تھی، اس کا دوپٹہ لا کر کے یہاں لٹکا دو باری میں. یہ کیسا رنگین مزاج ہے؟ جو اپنے لیے نسخہ بناتا ہے تو اس میں بھی افیون استعمال کرتا ہے. پھر وہ اپنے لیے چاہتا ہے کہ وائن بھی اسے میسر آئے، کبھی کبھی وائن بھی، اور اسے ٹانک وائن لکھ دیتا ہے. یہ اللہ کے نبی نہیں ہے. اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ مکمل ہو گیا. ان کے بعد جتنے بھی ہیں سب دجال ہیں، جھوٹے ہیں، قذاب ہیں. اللہ کم الحاکمین ان کے شر سے پوری امت کی حفاظت فرمائے، ہم سب کی حفاظت فرمائے. ان کے دجل سے اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو دعاؤں کی کچھ اپیلیں ہیں. خاص طور پہ ایک بھائی ہیں، انہوں نے اپیل کی ہے کہ ان کے بھائی پریشان ہیں، بیرون ملک میں کوئی پریشانی میں مبتلا ہیں، ان کے لیے دعا کیجیے. دوسری دعا ہے ہمارے شاگرد ہیں صغیر آٹو والے گجرانوالہ روڈ پہ، حاجی تنویر صاحب، ان کی بھاوج فوت ہوئی ہیں، ان کے لیے. تیسری دعا ان کے لیے جو کل مولانا پرسوں فوت ہوئے. بیگم کوٹ میں تقریر کا کیا خوبصورت موت اللہ نے عطا کی. بیگم کوٹ میں فضائل صحابہ پہ خطاب کرتے کرتے قرآن کریم کی آیت پڑھ رہے ہیں کہ کیسے لوگ ہیں آقا کے ساتھی کہ اللہ نے ان کے دلوں کا امتحان لیا اور ان کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ تھا. یہ پڑھتے پڑھتے اپنے رب کے پاس چلے گئے. اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، درجات بلند کرے، اور ایسی خوبصورت اور سہانی موت اللہ ہم سب کے مقدر میں کرے. چوتھی دعا جو ہے سید علی گیلانی کے لیے، عظیم شخصیت جس نے اسلام اور پاکستان کی محبت کو نبھا دیا. پوری زندگی اسلام اور پاکستان کا نام لیا جس بندے نے. یقیناً یہ عظیم لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور جس کاز کے لیے اس بندے نے قربانیاں دیں، اللہ ان قربانیوں کو قبول فرمائے. اور اہلیان کشمیر کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے، انہیں بھی آزادی کی سانسیں اللہ نصیب فرمائے. اللہ ان کی قربانیوں کو قبول کر لے، ان کی شہداء کی قربانیوں کو اللہ قبول فرما لے. جس طرح کی صحبتیں ان لوگوں نے برداشت کی ہیں، تاریخ رقم کیا ان لوگوں نے. اللہ ان کے حال پہ رحم فرمائے، ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے، کمیوں کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، اور مالک و مولا ہم سب کو توحید کے منور راستے پہ چلائے. اللہ احکم الحاکمین بیماروں کو شفا عطا فرمائے، تنگ دستوں کی تنگ دستی کو دور فرمائے. مالک و مولا ہم سب کے عیبوں سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنی رحمت ہم سب کو عطا فرمائے. اور جو بھائی جنہوں نے دعا کے لیے کہا ہے کہ بیرون ملک میں ان کے بھائی پریشان ہیں، اللہ جو بھی مسلمان، جو بھی ہمارے بہن بھائی کہیں بھی پریشان ہیں، سب کی پریشانیوں کو دور فرما. اے مالک و مولا ان سب کے لیے راہ نجات بنا دے. اقول قولی ھذا والحمد للہ، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.